السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سردی کے موسم میں ایک دن صبح سویرے حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کے ہمراہ یمن کے گورنر محمد بن یوسف ثقفی کو وعظ و نصیحت کی نیت سے ملنے گئے۔ محل میں پہلے ہی بہت سے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی نے آتے ہی وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ گورنر نے اپنے ایک دربان کو حکم دیا کہ ایک قیمتی اور بہترین قسم کی شال لاؤ اور اس وعظ یعنی نصیحت کرنے والے مہمان کے کندھوں پر ڈال دو۔ دربان نے شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک قیمتی عالی شان شال حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی کے کندھوں پر ڈال دی، لیکن حضرت طاؤس نے وعظ و نصیحت کے دوران ہی اپنے کندھوں کو جھٹکا دینا شروع کیا، جس سے آہستہ آہستہ شال کندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے گر گئی۔ آپ اسے وہیں چھوڑ کر دربار سے باہر چلے گئے اور اسے دیکھا تک نہیں، جیسے طبیعت پر اس کا وجود بہت گراں گزرا ہو۔ گورنر کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے ساتھی مجلس سے باہر گئے تو ان کے دوست وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی نے مشورہ دیا، اگر آپ قیمتی شاہی شال کا تحفہ قبول کر لیتے تو کیا حرج ہوتا؟ گورنر کو غصہ دلانے سے بھی بچ جاتے۔ اگر آپ اسے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے تو اسے بیچ کر فقراء اور مساکین یعنی فقیروں اور مسکینوں کی مدد کر دیتے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی بولے، آپ مجھے یہ کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ لولا اننی خشیت ان یقول العلماء من بعدی ناخذ کما اخذ طاؤس، یعنی اگر آج میں اسے قبول کر لیتا اور فقراء اور مساکین میں اسے تقسیم بھی کر دیتا تو کل علماء اپنے حکمرانوں سے تحائف قبول کرنے کے لیے یہ دلیل اور ثبوت پیش کرتے کہ طاؤس نے بھی تو تحفہ قبول کیا تھا، لیکن وہ خدا نہ کرے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کی بجائے خود استعمال کرتے تو ہم گناہ کا ذریعہ بن جاتے۔ لیکن یمن کے گورنر محمد بن یوسف ثقفی نے اسے اپنی توہین سمجھا اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی سے بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح انہوں نے میرا امتحان لیا ہے تو میں بھی ان کا امتحان لوں گا۔ اس نے انہیں شکار کرنے کے لیے ایک خطرناک جال پھینکا، وہ یہ کہ سونے کے 700 دینار تھیلی میں بند کیے اور اپنے دربار کے لوگوں میں سے ایک نہایت ہی ذہین ہوشیار اور چاقو چوبند شخص کو بلا کر کہا، امضی بہذہ السرۃ الی طاؤس بن کیسان واحتل علیہ فی اخذہا، یہ دیناروں کی تھیلی طاؤس کو سپرد کر کے آؤ، اگر وہ اسے قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے وہ تھیلی لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر تو اس مشن میں کامیاب ہو گیا اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی تم سے یہ تھیلی لینے میں راضی ہو گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی ساتھی بنا لوں گا اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ وہ شخص تھیلی لے کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جس میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی رہتے تھے۔ اس بستی کا نام جن تھا، جو یمن کے دارالحکومت صنعاء کے قریب ہی واقع تھی۔ یہ شخص وہاں پہنچا اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب والا، گورنر نے یہ کچھ رقم آپ کے لیے ہدیہ بھیجی ہے، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ تھیلی دینے کے لیے ہر حربہ یعنی ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن حضرت نے اسے قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اب قاصد بے بسی کے عالم میں پریشان اور فکر مند تھا کہ کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔
اتنے میں جب حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی کسی کام سے اٹھے تو اس قاصد نے چھپ کر تھیلی کو دیوار میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی الماری میں رکھا اور چلا گیا۔ گورنر کو جا کر بتایا کہ حضرت طاؤس نے تھیلی قبول کر لی ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بڑا خوش ہوا کہ اب ہمارے جال میں شکار پھنس چکا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کی بے نیازی کدھر گئی؟ کیا محض دربار میں مجھے رسوا کرنے کے لیے تقوی کا ڈھونگ تماشا رچا رکھا تھا؟ قاصد خاموش رہا اور اس راز سے اسے آگاہ نہ کیا۔ جب چند دن گزر گئے تو دربار کے دو قابل اعتماد کارندوں کو حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی کی طرف روانہ کیا گیا اور ان کے ساتھ اس شخص کو بھی بھیجا جو پہلے انہیں تھیلی دینے گیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی سے کہنے لگے ان رسول الامیر قد اخطأ فدفع الیک المال وهو مرسل لغیرک، یعنی اے طاؤس چند دن پہلے گورنر کی طرف سے دیناروں کی ایک تھیلی غلطی سے آپ کے پاس آ گئی تھی۔ دراصل وہ کسی اور کے لیے تھی اور قاصد غلطی سے آپ کے سپرد کر گیا۔ وَقَدْ أَتَيْنَا لِنَسْتَرِدَّهُ مِنْكَ وَنَحْمِلُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، برائے مہربانی وہ تھیلی واپس لوٹا دیجئے تاکہ اسے اصل مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ نے یہ سن کر فرمایا ما اخذت من مال الامیر شیئا حتی اردہ الیک، یعنی میں نے کوئی تھیلی لی ہی نہیں تو اسے لوٹاؤں کیسے؟ دونوں نے با یک زبان کہا آپ نے چند دن پہلے ہی تو وہ تھیلی وصول کی تھی اور یہ شخص آپ کو تھیلی دے کر گیا تھا۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا هل اخذت منک شیئا، ارے بتاؤ کیا میں نے کوئی چیز تم سے لی ہے؟ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور کہنے لگا ہرگز نہیں، وَإِنَّمَا وَزَعْتُ الْمَالَ فِي هَذِهِ الْقُوَّةِ فِي غَفْلَةٍ مِّنْكَ، بلکہ میں نے آپ سے چھپ کر اس الماری میں رکھ دی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ انعام کے لالچ میں کیا اور میں نے گورنر کو جا کر یہ اطلاع دی کہ آپ نے یہ تھیلی قبول کر لی ہے۔ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ میری غلطی ہے جس کا میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس الماری میں جا کر دیکھو۔ وہ دونوں سرکاری نمائندے کیا دیکھتے ہیں کہ الماری میں ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اور مکڑی نے اس پر جالا بن رکھا ہے۔ انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گورنر کے پاس واپس لے گئے اور سارا قصہ گورنر کو سنا دیا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی آخرت کے سچے طالب ہیں کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی اصل آخرت کے لیے ہی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی سے انہوں نے اپنا دل ہٹا لیا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ نے یہ مقولہ تو سنا ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہوگا، اور اگر آپ برائی کا معاملہ کرو گے تو آپ کو بھی اس برائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یمن کے گورنر نے حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی کو پریشان کیا تو اس گورنر کی شکایت حجاج کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گیا، حجاج بن یوسف بھی وہاں موجود تھا۔ میری موجودگی کا سن کر ملاقات کے لیے اس نے مجھے بلایا۔ میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ میرے اکرام میں گاؤ تکیے مجھے پیش کیے تاکہ میں ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ سکوں۔ پھر وہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھنے لگا۔ ہم بات کر ہی رہے تھے کہ حجاج نے کسی تلبیہ کہنے والے کی سریلی اور بہترین آواز سنی۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے کی آواز تھی۔ ہر سننے والا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ حجاج نے کہا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا۔ حجاج نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے کہا کیف ترکت امیرکم، یعنی اپنے گورنر کو تم نے کیسا پایا؟ یعنی حجاج اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ترکتہ عظیما ظالما جسیما، وہ بڑا موٹا تازہ ہے، لباسا رکابا، بار بار لباس تبدیل کرتا ہے،
گھوڑے پر سوار کبھی آتا اور کبھی جاتا ہے، یعنی اس کے شاہی اخراجات کے کیا کہنے۔ خراجن ولاجن، اس کا کام صرف اور صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا ہے۔ حجاج نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا۔ اس نے کہا پھر آپ نے کیا پوچھا؟ حجاج نے کہا میں اس کی زندگی اور اس کے اخلاق اور کردار کے متعلق پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا ترکتہ ظلوما غشوما، وہ بڑا ہی ظالم جابر ہے، مطیعا للمخلوق عاصیا للخالق، مخلوق کی اطاعت کرنے والا اور اپنے خالق کا نافرمان ہے۔ اپنے بھائی کی شکایت لوگوں کے سامنے سن کر حجاج بن یوسف کا چہرہ شرم و غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ حجاج نے اس شخص سے کہا کہ تجھے یہ سب کچھ کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ گورنر یعنی یمن کا گورنر کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا اس کا تعلق تم سے اور میرا تعلق اللہ سے ہے۔ کیا تم اس کے رشتے کو میرے اس تعلق سے بڑا سمجھتے ہو؟ اگر اپنے بھائی کی حمایت اور حفاظت کرنے والے تم ہو تو میری حفاظت و حمایت کرنے والا اللہ ہے۔ سنو وَأَنَا وَافِدُ بَيْتِهِ، میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر کا مہمان ہوں۔ وَمُصَدِّقُ نَبِيِّهِ، میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَقَاضِي دَيْنَهُ، اور میں اس کا وہ قرض چکانے والا ہوں جو دینی اعتبار سے میرے ذمے ہے، کہ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اور میں بیت اللہ شریف اس کی دعوت قبول کر کے حج کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حجاج خاموش ہو گیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ جرت مندانہ بات کرتے ہی بغیر اجازت لیے وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص بہت نیک اور بہادر ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط تعلق ہے، اس لیے وہ حجاج سے بالکل نہیں ڈرا۔ اس سے ملاقات کرنی چاہیے، کہیں یہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے نگاہوں سے غائب نہ ہو جائے۔ لہذا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ آپ کے لامحدود غیبی خزانوں پر اطمینان نصیب فرما، اپنی سخاوت کی وجہ سے مجھے بخیلوں کی روک ٹوک سے محفوظ فرما، اور جو کچھ دنیا والوں کے قبضے میں ہے اس سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خوشحالی اور نعمتوں کی زیادہ ہونے کا طلبگار ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ اے اللہ میں تیری جانب سے نازل کردہ خیر و برکت کو چاہتا ہوں۔ پھر طواف کرنے والوں کی ایک جماعت گزری جس سے وہ شخص میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر میں نے میدان عرفات میں شام کے وقت اسے دیکھا کہ لوگوں کے شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ مل کر مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم ان کنت لم تقبل حجی و تعبی و نصبی، اے اللہ آپ نے میرا حج، میرا سفر، میری تھکاوٹ قبول نہ کی تو میرا کیا بنے گا؟ فلا تحرمنی الاجر علی مصیبتی بترکک القبول منی، اے اللہ اپنی مہربانی سے کم از کم اس مبارک سفر کے اجر و ثواب سے مجھے محروم نہ کرنا۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں کافی تلاش کے باوجود اسے نہ دیکھ سکا۔ اس کی ملاقات سے مایوس ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اقبل دعائی و دعاءہ، اے اللہ میری اور اس شخص کی دعا کو قبول فرما، واستجب رجائی و رجاءہ، الہی میری اور اس کی امیدوں کو پورا فرما، وثبت قدمی و قدمہ یوم تزل الاقدام، الہی مجھے اور اسے قیامت کے دن ثابت قدم رکھنا جس دن اکثر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اے کرم کرنے والے خدایا میری اور اس کی ملاقات حوض کوثر پر کروانا۔ تو دوستو یہ تھی آج کے ایک بہت ہی اہم ترین کہانی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ سچ یہی ہے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ ہمارے بڑوں کا یہی اعزاز تھا کہ وہ وقت کے جابر اور ظالموں کے سامنے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے، کوئی پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ جزاکم اللہ۔